إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي۔ آج میں دنیا کے ان تمام انسانوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں، کوئی دوسرا مذہب رکھتے ہیں یا کسی مذہب پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات، زمین، آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہ اس پر اپنا مکمل تسلط اور تصرف رکھتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ کے نبی اور رسول مبعوث ہوئے ہیں، ان کے مبعوث ہونے کے بعد دنیا کے تمام مذاہب جو اس سے پہلے چل رہے تھے سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ انسان زندگی میں جو کچھ بھی کرے گا، اس دنیا میں جو کچھ بھی کمائی کر کے جائے گا، میں پہلے یہ چیز واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام انسان جو اس دنیا میں ہیں، آئے اور چلے گئے، یہ ان کی ایک زندگی ہے اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور ان سب کو پیش ہونا ہے، پہلے تو یہ ضروری بات نوٹ کر لیں، اور دنیا میں انہوں نے جو کچھ کمایا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا اور اس حساب کتاب کے نتیجے میں، اپنے اعمال کے نتیجے میں دنیا کے تمام انسانوں کو جنت اور دوزخ جو ہے وہ عطا کی جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے آخری خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوا، حکم ہوا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، اس چیز کے گواہ رہنا۔ اور جو لوگ اپنے خطبہ حج میں انہوں نے فرمایا، حجت الوداع میں آخری خطبہ میں، کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ میری بات غور سے سن لیں کہ میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر فرض کیا میں نے آپ تک پہنچا دیا، اس چیز کے گواہ رہنا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، 3 دفعہ آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس چیز پر گواہ ہیں، بے شک آپ نے ہم تک حق پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت تک کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، میرا یہ پیغام قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دینا کہ اللہ ایک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں ان کا آخری رسول ہوں۔ میری بعثت کے بعد جو کوئی بھی دنیا میں آئے گا اس کو اللہ پر اور میری نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا اللہ اور اس کے رسول پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی آخرت بہت خراب ہوگی، وہ جہنم کا ٹھکانہ بنے گا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔
آپ جب تک اللہ پر اور اس کے رسول نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ دنیا میں جتنی مرضی نیکیاں کر لیں وہ سب زیرو کے ساتھ ضرب کھا جائیں گی، ان کا آخرت میں آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بات میری لکھ لیں۔ اس لیے میں اپنی اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جو لوگ جو انسان میرا یہ پیغام سن رہے ہیں وہ میرے اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیں، اور جو آگے سنے وہ اس پیغام کو آگے پہنچائے، اور اس کو اتنا ایک سلسلہ بنا دیں کہ یہ دنیا کے آخری کونے تک بیٹھے ہوئے انسان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ میری اس زبان کو، اردو زبان جس میں میں بات کر رہا ہوں، اگر نہیں سمجھتے تو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کریں، آگے شیئر کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور اس طریقے سے آگے چلائیں کہ یہ پوری دنیا تک پیغام پہنچ جائے، اور اس بات کے گواہ بن جائیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنا پر جو میرا یہ فرض بنتا تھا کہ ان کا پیغام میں آپ تک پہنچاؤں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ میرا پیغام سنیں، سمجھیں، اور میری اس بات کو میری بات نہ سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھیں، اللہ کا حکم سمجھیں، اس کے رسول کا حکم سمجھیں، مجھے بیچ میں سے نفی کر دیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پیغام کس نے دیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ پیغام کس کا ہے۔ تو میری اس بات کو، اللہ کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور مسلمان ہو جائیں، اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں، اور اس چیز کے گواہ بن جائیں کہ میں نے یہ فرض ادا کیا، اور جس تک میرا یہ پیغام پہنچ گیا اس پر بھی یہ فرض ہو گیا کہ وہ اس پیغام کو تسلیم کرے اور اس پیغام کو باقی انسانیت تک پہنچائے، جہاں تک اس کی دسترس ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے۔ ہر زبان میں اس کا ترجمہ کریں، جو شخص اس قابل ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کرے یا کروا سکتا ہے وہ اس کا ترجمہ کرے، اس کی ٹرانسلیشن کرے، اس کو باقی انسانیت تک پہنچائے۔ اس میں انسانیت کی، بے شک اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ میری بات لکھ لیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔